شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جو بندہ ظہر کی نماز کی 4 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ فجر کی سنت کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا بہت مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو بندہ 4 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو مانگے گا انشاءاللہ اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل نہیں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں لگ جائیے اور اللہ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اسوہ پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد بھی غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیشہ اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سراسر اللہ کی عطا اور بخشش ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی پریشانی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو منصف کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت اور آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت نہیں سنبھالی جا رہی، تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفرقات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا رہا۔ عارضی فائدہ اور دائمی نو انسان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون اور قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز یعنی سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہیں۔
جن کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوح لوگ حواس و آفات کو صرف اور صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم سب قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، بد امنی اور امن، اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک اور بد اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش، سہولت اور خوشی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل بھی رجوع علی اللہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ناظرین لگتا ہے کہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ جلد حل فرمائیں گے۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام بھی لازمی کیجیے۔ ناظرین کرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تنبیہ اور الارم کا حصہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کا سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ 2 چیزوں یعنی ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔
عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی ہی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں تقریباً 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو صدقہ ہی تب دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا نہ ہمیں صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور گھروں میں برکت بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھا دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار تھا۔ یہاں تک کہ ناظرین، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضائل اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے بھائیوں اور بہنوں، یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات کا خیال کرے اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھے۔ ناظرین، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے۔ تو ناظرین، وہ قرآن پاک کی سورۃ النصر ہے۔
چھوٹی سی صورت، صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن بہت ہی برکت اور فضیلت والی صورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ناظرین، سورۃ النصر کی پہلی آیت کی لفظ نصر کو اس سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس سورت کو ہر روز 60 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت رہے گی اور فتح اور مدد میسر آئے گی۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ارشاد فرمائیے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ النصر کو ظہر کی 4 سنتوں کے بعد صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان تک انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا اور کہا کہ اس لشکر سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پھر آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔
ایک وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور پھر تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بندے کی دعا ناظرین اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے اپنی قبولیت ہوتی دکھائی نہیں دیتی، پس وہ انسان حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ دعا میں جلد بازی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہان کے مالک، ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھ کر تیرا شکر ادا کرنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار جزاک اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔